برادران اسلام، محترم اور مکرم سامعین کرام، سورہ عنکبوت 12 نمبر 21 آیت نمبر 45 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے میں جو احکامات اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے متعلق بیان فرمائے تھے، ان میں ایک نماز اور ایک زکوٰۃ کا حکم تھا۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ نماز سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نماز سے پہلا کام جو ہے وہ طہارت، صفائی اور پاکیزگی کا ہے، جس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اذان ہے، اذان دینے والے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان فرمائی، کتنا بڑا ثواب ہے وہ بیان فرمایا۔ پھر اذان کے بعد جو ہے وہ نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ نماز کے اندر سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ نماز کی اسلام کے اندر کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی اہم ترین جامع العبادات ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں۔ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نماز کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اتل ما اوحی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھیے جو آپ کی طرف نازل کی ہے من الکتاب، کتاب، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں دعا کرنا، تعظیم کرنا، آگ جلانا، آگ میں داخل ہونا، دعا کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس مخصوص عبادت کو نماز کہتے ہیں جس کے اندر نماز قیام، قرات، رکوع، سجود پر مشتمل عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا۔ اسی طرح جو انسان نماز ادا کرتا ہے تو نمازی کے گناہوں کو نماز کی آگ جلا دیتی ہے، اس لحاظ سے یہ آگ جلاتی ہے نماز کے اندر۔ پھر نماز کے اندر انسان کا عشق اور محبت الہی ہوتی ہے، جس محبت اور عشق الہی میں انسان جلتا ہے اس کو نماز کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، لیکن ساتھ چوری بھی کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اور وہ حضرات فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا اس شخص نے چوری کرنے سے توبہ کر لی، نماز نے بچا لیا۔ محترم سامعین کرام، معراج کی شب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز میں قبلہ اول میں جس عظیم عبادت کا اہتمام کیا وہ نماز ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جو عبادت ادا کی ہے اس کو نماز کہتے ہیں۔ اگر نماز کے علاوہ کوئی اور اہم ترین عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس رات میں نماز کا حکم نہیں فرماتے، کسی اور چیز کی عبادت کا ادا کرنے کا حکم فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز اہم ترین عبادت ہے، جس کی اہمیت اسی واقعے سے پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں آسمانوں سے اوپر بیت المعمور جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ خانہ کعبہ انسانوں کا قبلہ ہے، اس خانہ کعبہ کی سیٹ میں بالکل اوپر آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے اس سفر میں تو آپ نے سب سے پہلے نماز ادا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اہم ترین عبادت ہے، اس دنیا کے سفر میں بھی
اس آخرت کے جہاں کے سفر میں بھی حضور نے نماز کی پابندی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں یہ درس دیا کہ نماز اسلام کا اہم ترین حصہ ہے۔ نماز دل کا سکون ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا قرار ہے، نماز روح کو صاف کرتی ہے، نماز دل کو پاک کرتی ہے، نماز نجات کا ذریعہ ہے، نماز جہنم سے بچاتی ہے، نماز بیماریوں سے شفا عطا فرماتی ہے، نماز بدن کی پاکی اور صفائی کا اہم ترین ذریعہ ہے، نماز تقوی اور طہارت حاصل کرنے کا آسان ذریعہ ہے، نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، اور نماز اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا نام ہے۔ اتنی اہم ترین یہ عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے متعلق جاننا ضروری ہے کہ بہت اہم ترین عبادت، اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ تمام عبادتیں اللہ رب العالمین نے زمین پر نازل فرمائیں، نماز جیسی اہم ترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر، اپنے پاس بلا کر عرش پر جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازوں کا تحفہ دیا، تو حضور واپس آئے تو نمازیں زیادہ تھیں، تو کم کرنے کی سفارش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ تشریف لے گئے۔ 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو حضور واپس لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، ہم نے بار بار آپ کو اس لیے بلایا تاکہ آپ کو اپنا دیدار کرائیں اور آپ کے ہم کلام ہو کر آپ کو اعلیٰ ترین شرف عطا فرمائیں۔ یہ 5 نمازیں جو مسلمان بندہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آداب، شرائط اور ارکان، واجبات، فرائض کا لحاظ رکھ کر میرے گھر یعنی مسجد میں ادا کرے گا ان 5 نمازوں کو، میں اس کو اپنا قرب، اپنی معراج اسی طرح عطا فرماؤں گا جس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ لہٰذا نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو ذرا مجھے بتاؤ، وہ شخص جس کے گھر کے باہر پانی کی نہر جاری ہو، وہاں دن رات میں 5 مرتبہ انسان غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ فرمایا نہیں، دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے بدن پر کوئی بھی میل نہیں رہتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اسی طرح 5 نمازوں کی مثال بھی ہے۔ ہر نماز انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے، اس کی روح سے، دل سے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں نماز صلاۃ قرۃ عینی، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز ادا کی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا اس نے مجھے سکون عطا کیا، جس نے مجھے دل کا سکون اور خوشی عطا فرمائی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اے صحابہ دعا کرو اللہ ہمیں بدبخت اور محروم نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز چھوڑنے والا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس سے بدبخت اور محروم انسان کوئی نہیں ہوتا۔ جب انسان نماز کی نیت باندھ کر رب العالمین کے حضور کھڑا ہوتا ہے، بدن کب کپا رہا ہوتا ہے کہ میں کس عظیم بادشاہ کی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ انسان کی نگاہیں سجدے والی جگہ پر لگی ہوتی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے جب تو نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے میری شان، میری عظمت، میری تجلی تیرے سامنے آ جاتی ہے۔ جب نماز کے اندر انسان اپنی توجہ نماز سے ہٹا کر کسی دوسری طرف پھیرتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں او میرے بندے کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین چیز تجھے نظر آ گئی کہ تو نے اپنی نظریں ہم سے پھیر لی؟ کیا تیرے دل کے خیالات اتنے کچے تھے کہ تو نے ہاتھ تو ہمارے سامنے باندھے لیکن تیرا دل کہیں اور منتقل ہو گیا، سر تو ہمارے سامنے جھک رہا ہے، دل کہیں اور جھک رہا ہے۔ ایسا مت کر میرے بندے، جب تو نماز ادا کرتا ہے میں خوش ہو کر اپنے بندے کے سامنے آ جاتا ہوں۔ مانگ میرے بندے، تو نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم،
میں نے کہا جو تو نے مانگا وہ میں تجھے عطا کروں گا۔ تو نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین نے فرمایا بندے یہ خاص میرے لیے ہے۔ تو نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا یہ بھی خاص میرے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، جب آپ نے یہ پڑھا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے بندے یہ بھی میرے لیے ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے جس کو انسان نہیں سن سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ آدھا تیرے لیے آدھا میرے لیے۔ جب اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعا مانگتے ہیں ربا ہمیں گمراہی سے بچا کر سیدھا راستے کی ہدایت عطا فرما، رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے جو تو نے مانگا وہ تجھے مل گیا، اور جو تو نے ہماری تعریف کی، ہماری حمد و ثنا بیان کی، ہمارے سامنے عاجزانہ نیاز مندانہ درد مندانہ دعا و مناجات کے لیے عاجزی کا غلام اور عاجزی کا پیکر بن کر کھڑا ہوا، ہم نے تیری ساری اس عاجزی کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ میرے قدموں میں تم نے سر ڈال دیا۔ اس لیے نماز بڑی اہم ترین عظیم عبادت ہے۔ نماز کے اندر انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نماز بڑی شان والی ہے، انسان کے لیے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رکعتیں مقرر فرمائی ہیں، اس کی رکعتوں کی تعداد ہے، نمازوں کے وقت مقرر فرمائے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کے اندر بھی ہزاروں حکمتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہزاروں حکمتیں ہیں۔ نماز ڈسپلن کا نام ہے، نماز مساوات کا نام ہے۔ ایک ہی صف میں امیر غریب کالا گورا بڑا چھوٹا بچہ بوڑھا ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، مساوات کا درس دیتی ہے۔ نماز اسلام کی پہچان ہے، جس میں نماز نہیں اس میں اسلام نہیں ہے، جس میں اسلام نہیں ہے اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ نماز اسلام کا شعار اور اسلام کی علامت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر نماز نہیں تو جنت کی کنجی کہاں سے حاصل کریں گے اور جنت کی ضمانت ہم کہاں سے لیں گے؟ اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت اور اس کی قدر جانیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے روایت فرمائی، جس علاقے کے اوپر جس کسی بھی بستی پر کسی علاقے و محلے پر اللہ کی عذاب نازل نہیں ہوتے، بلائیں نازل نہیں ہوتی، مصیبتیں نازل نہیں ہوتی جہاں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جس محلے والے جس بستی والے نماز ادا نہیں کرتے پھر تیار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گی، طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیلتی ہے۔ آج ہر گھر میں نماز کا ڈسپلن نہیں، نماز کا نظام نہیں، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب لگانا چھوڑ دیا، دوستی لگانی چھوڑ دی، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت اور اپنی نگاہ ہم سے پھیر لی۔ احادیث مبارکہ میں نماز کی بڑی اہمیت فضیلت بیان فرمائی۔ نماز کے اندر واجبات ہیں، نماز کے کچھ فرائض ہیں، نماز کے کچھ آداب ہیں، نماز ادا کرنے کے طریقے ہیں، وہ طریقے ہمیں سیکھنے چاہیے۔ بڑے مسائل ہیں، سیکھ کر پھر اس نماز کو توجہ دھیان خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں تو وہ نماز ہمیں برکت دے گی، ہمیں برائیوں سے روکے گی۔ روایات میں آتا ہے ہر روز دوپہر کے وقت اللہ رب العالمین جہنم کی آگ بھڑکاتے ہیں، جیسے ہم تندور کی آگ جلاتے ہیں نا، اسی طرح ہر روز دوپہر کے وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، اور جب جہنم جوش میں آتی ہے تو جہنم کی منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ کیا؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
جہنم پکارتی ہے قد افلح المؤمنون، ربا میرے حصے جل چکے ہیں، اے اللہ آگ کا شعلہ بہت بلند ہو چکا ہے، یا اللہ میری گہرائی اور میری رگوں کو گرم کیا جا چکا ہے، لیکن قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جہنم اپنی زبان سے کہہ رہی ہے میرے اندر نمازی داخل نہیں ہو سکتا، نمازی بچ گیا، نمازی کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں نماز کی طرف ذرا دھیان دینا چاہیے۔ نماز چھوڑنے کا بہت بڑا وبال ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بے نمازی کے بارے میں بڑے عجیب و غریب عذاب بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز ادا نہیں کرتا یا نماز میں سستی کرتا ہے، فرمایا کہ مرتے وقت اس کو 5 طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک، اس کی روح مشکل سے نکلتی ہے، اس پہ موت نہیں آتی، وہ موت مانگتا ہے اسے موت نہیں آتی، ایسی سخت تکلیف مبتلا ہوتی ہے اس شخص کو جو نماز نہ پڑھے۔ گھر والے تنگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر بیزار ہو جاتے ہیں، گھر میں پڑا ہے، موت نہیں آ رہی۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، بڑا مشکل مقام ہے۔ دنیا میں عذاب نازل ہو گیا، اس پر موت نہیں آ رہی، نہ موت آ رہی ہے، نہ زندگی مل رہی ہے، نہ صحت مل رہی ہے، نہ مر رہا ہے بیچارہ۔ اب وہ اپنی جان سے تنگ ہے، وہ کہتا ہے بس اٹھوں میں اپنے آپ کو کوئی زہر کی گولی کھاؤں اور مر جاؤں، اس طرح نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ قبر اس آدمی کی تنگ ہو جاتی ہے، جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر آپس میں اس طرح مل جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس طرح ایک انگلی اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ہاتھ میں ملائیں، اس کو چٹنی اور قیمہ بنا دیتی ہے قبر، غصے میں ہوتی ہے قبر۔ میرے اوپر جتنے بھی لوگ، زمین کہتی ہے میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں اگر مجھے کسی سے نفرت تھی وہ تجھے تھی، تیرے ناپاک پاؤں ہر وقت میری کمر پر لگتے تھے، آج قبر کے اندر تو آیا ہے تو میرا بدلہ بھی دیکھ لے میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہاں کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، کوئی کم زمین اپنا بدلہ لے گی۔ بے نماز چھوڑ کر ہم کیا سمجھ بیٹھے کہ ہمارا آسان معاملہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں جنت اور جہنم والوں کے حالات بیان فرمائے۔ الا اصحاب الیمین، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کی جان پہچان رکھتے ہوں گے۔ جو جنت والے ہیں وہ سوال کریں گے کس سے؟ جہنم والوں سے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ان مجرم اور گناہ گاروں سے جنت والے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اس جہنم کی آگ میں کیا چیز تمہیں لے کر آئی، کس چیز نے تمہیں کھینچا اور جہنم میں پھینک دیا؟ ارے بے نماز لوگوں، نماز کی پرواہ نہ کرنے والے سست اور غافل لوگوں، جواب سنو، جہنمی لوگ جواب دیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے اس جہنم میں آنے کا ہمارا ایک ہی سبب بن گیا، وہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، گرما گرم پانی پلایا جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس گرم پانی کی وجہ سے ان کے ہونٹ پھول جائیں گے، اوپر والا ہونٹ پھول کر اور سوج کر سر پر جا لگے گا، نیچے والا ہونٹ سوج کر اور پھول کر قدموں پر جا لگے گا، منہ کھلا ہوا ہوگا، فرشتے اس کے منہ پر اور اس کی پیٹھ پر مار رہے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے باندھ کر جہنم میں داخل کر دو۔ کیا کریں گے ہم لوگ؟ نماز چھوڑنے کا بہت بڑا وبال ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون کے اندر، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم غافلون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور بلا بیٹھے ہیں اپنی نمازوں کو۔ نماز انسانی فطرت، بشری تقاضے کے سکون اور تکمیل کا نام ہے، عاجزی کا نام نماز ہے۔
اللہ کے ساتھ دعا و مناجات کا نام نماز ہے، درماندگی کا نام نماز ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے ایک جذبے کا نام نماز ہے۔ نماز پڑھنے والے کے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے والے کے دل گند گناہوں کی میل سے پاک صاف ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کے کاموں میں اللہ کی نصرت اور مدد و نصرت شامل ہوتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے گھر میں شیطان داخل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو اس کی مثال قبرستان جیسی ہے جو ویرانہ ہے، جہاں نحوستیں ہیں، جہاں مصیبتیں آتی ہیں، جہاں شیطان اور سرکش جنات داخل ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے کے گھروں میں رونق لگتی ہے، اللہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ ہر روز صبح کے وقت اور عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ رات والے فرشتے صبح کو اٹھ کر اللہ کے پاس نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں، دن والے فرشتے عصر کی نماز کے وقت اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں جب تم نامہ اعمال لے کر آئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اگر لوگ نماز پڑھنے والے پابند ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کے فرشتے فرمائیں گے اے اللہ جب ہم صبح کے وقت آ رہے تھے وہ صبح سجدے اور نماز میں مصروف تھے، اور جب ہم عصر کے وقت آ رہے تھے وہ نماز میں مصروف تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے میرا رب ان سے راضی ہو گیا۔ اب جو بدبخت نماز ہی نہیں پڑھتا، بد نصیب گھر میں پڑا ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تکلیف ہو تو جتنی مشقت کرو گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اگر گرم پانی نہیں ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے، جتنے آپ کے جسم کو نماز کی خاطر تکلیف ملے گی اتنا آپ کا ثواب زیادہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا گھر بہت دور ہے مسجد سے، ہم نماز نہیں پڑھنے آ سکتے جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جتنے قدم نماز کے لیے لگیں گے ہر قدم پر ایک اجر ملتا ہے، ایک گناہ مٹتا ہے، ایک نیکی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت کر کے مسجد کی طرف قدم رکھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ احرام باندھ کر میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے حج اور عمرے کا طواف عمرے کا احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے۔ نماز کی پابندی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ میں جائے جہاں پر سب مسلمان جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اسے دو پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارا، دوسرے نفاق سے بری ہونے کا۔ آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں، جو مصائب ہیں، جو نوستیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے کہ ہم پہلے زمانے میں ایک شخص کماتا تھا 10 کھاتے تھے بیٹھ کر، آج 10 کما رہے ہیں ایک آدمی کو نہیں کھلا سکتے۔ پھر لوگ روتے ہیں جی ہمارے پاس بچت نہیں ہو رہی، ہمارا کام کاروبار صحیح نہیں چل رہا، ہماری دکان میں، ہمارے مکان میں، ہمارے تجارت میں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے برکت کے اسباب خود ہی ختم کر دیے۔ آپ کے گھر میں بے نمازی ہے، آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، آپ خود نماز کے پابند نہیں ہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں بے توجہ اور غفلت سے پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں جیسے سر کے اوپر سے کوئی فرض اتار دیا۔ سنیے دل تھام کر۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب سی بات بتائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں لوگوں میرے محبوب کی ہر بات بڑی عجیب تھی۔ ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے آرام کرنے کے لیے، میں نے بستر بچھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو، میں اس رب العالمین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں جس نے مجھے عظیم مقام عطا فرمایا۔ آپ یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھی، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع فرمائی، پہلی رکعت کی قرات کرنے لگے، رونے شروع کر دیا، اتنے روئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو بہہ کر سینے تک پہنچ چکے تھے۔
جب رکوع میں تشریف لے گئے اتنے روئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سجدے میں جا کر پھر بھی رونے لگے۔ جب سجدے میں جا کر رونے لگے تو اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا آقا نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ساری رات نماز کے عالم میں رو رو کر اللہ کے محبوب نے گزاری۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا اے میرے آقا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میرے رب نے اتنا عظیم مرتبہ مجھے عطا فرمایا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں شکر ادا نہ کروں اپنے رب کا؟ ساری رات کھڑے اور نماز پڑھتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پھول جاتے تھے۔ جب نماز کے اندر سجدے میں جاتے یوں روتے جیسے کہ ہانڈی ابلنے کی آواز آتی ہے۔ کیا ضرورت تھی ان کو رونے کی؟ آج لوگ کہتے ہیں جی نماز کی کیا ضرورت ہے، اللہ ویسے غفور الرحیم بخشنے والا ہے۔ میری اور آپ کی کیا اوقات، 1,24,000 انبیاء کا امام، دونوں جہانوں کا سلطان، اللہ کا سب سے لاڈلا سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم شان ہے، وہ اگر نماز پڑھ کے روتے ہیں، چلے کچھ بھی نہیں اپنے رب کی بندگی کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ نماز کی اہمیت ہے، اگر نہ ہوتی تو میں ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے کبھی سجدے میں نہ روتا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو بخشے بخشائے ہیں نا۔ اسی طرح فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس نے اخلاص سے نماز پڑھی ہو، توجہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھی ہو، وضو اچھی طرح کیا ہو، وہ جب سلام پھیرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اتنا پاک صاف ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ نماز اللہ رب العالمین کا قرب نصیب کرتی ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ جس گھر میں بے نمازی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمازوں کو مردوں کے لیے ضروری ہے مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، عورتوں کے لیے ضروری ہے اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھائیں۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کو نماز کا طریقہ سکھائیں، اس کو اپنے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں۔ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے، حضور نے فرمایا مار کر نماز پڑھاؤ اس بچے کو، سختی کرو اس کے اوپر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے محترم سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 500 مقام پر نماز کی پابندی کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کی پابندی کیجئے، اپنے گھروں کے اندر برکت لائیے، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ یہ اسپتالیں خود بخود ویران ہو جائیں گی، جب مسجد آباد ہو جائے گی تو اسپتال ویران ہو جائیں گے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین دن رات میں 5 وقت پابندی کے ساتھ گھروں میں گھر والوں کو اور مسجد میں مردوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا